ایک عورت کو اپنا گھر بچانے اور بنانے کے لیے زندگی میں بہت ساری ایفرٹس اور سٹرگلز کرنا پڑتی ہیں، لیکن یہ سٹرگل کرتے وقت آپ نے یہ 10 چیزیں جو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں، یہ اپنے ہسبینڈ کے لیے آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی۔ اپنی شادی شدہ لائف کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کے لیے ہر میاں بیوی دونوں کو ہی شادی کے بعد ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن یہاں پر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید صرف خواتین کو ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، مرد حضرات کو کچھ بھی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اپنے رشتے کو بچانے کے لیے یا اپنے گھر کو بسانے کے لیے، اور کسی قسم کا ان کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے جس طرح سے عورت کو بہت ساری جو ہے وہ سچویشنز فیس کرنا پڑتی ہیں جو اس کو ناگوار گزرتی ہیں، بالکل اسی طرح سے شوہر کو بھی بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ شوہر ان چیزوں کو بار بار جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے خواتین کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سارا کمپرومائز صرف خواتین کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے انٹرسٹنگ ٹاپک کی طرف، جو میری سب بہنوں کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی تک میں سب ویڈیوز میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کرتی آئی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والی ہوں کہ جو ہمیں اپنے شوہر کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ شادی کے بعد میاں بیوی دونوں کی زندگی کا ایک خوبصورت اور نیا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس سفر کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے کچھ ایسی غلطیاں کر لیتی ہے جس سے وہ اپنی آئیڈینٹی کھو دیتی ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ خود کو تنہا محسوس کرتی ہے شادی کے بعد، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی اپنی لائف جو ہے وہ لائف نہیں رہی، جیسے دوسرے ایک عورت کی زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کی مرضی سے آپ نے مسکرانا ہے، ان کی مرضی سے آپ نے ہنسنا ہے، ان کی مرضی سے آپ نے کھانا ہے، اور ان کی مرضی سے آپ نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ شادی کے بعد ایک خوشگوار زندگی گزاریں اور اپنی مرضی سے ہر کام کریں، تو سب سے امپورٹنٹ اور فرسٹ پوائنٹ ہمارا آج کے ٹاپک کا یہ ہے کہ شادی کے بعد آپ نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا اپنے گولز کو لے کر اور اپنے پیشن کو لے کر۔ بہت ساری خواتین یہ مسٹیک کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بس ہماری شادی ہو گئی ہے، اب ہمارے ہسبینڈ جو ہیں ہم ان کی رسپانسبلٹی ہیں، اور ہمارے ہسبینڈ ہماری ساری ضروریات اور خواہشات کا جو ہے وہ خرچ اٹھائیں گے اور ہم ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ بہت ساری خواتین کی بہت اچھی جاب ہوتی ہے، ان کے پاس بہت ساری سکلز ہوتی ہیں، لیکن وہ گیو اپ کر دیتی ہیں شادی کے بعد۔ تو آپ نے یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی۔ اگر آپ کے اندر کوئی پیشن ہے یا آپ کے پاس کوئی سکلز ہیں تو آپ ان کے اوپر ورک کرتی رہیں اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں تو پھر دوسرے اپنی مرضی سے آپ کا جو ہے وہ خرچ اٹھاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے آپ کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور آج کل جس طرح کا دور ہے شادی کے بعد خواہشات تو دور کی بات ہے، آپ کی ضروریات ہی پوری ہو جائیں تو بہت بات ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر عورت کو ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ اور دوسری غلطی جو بہت ساری خواتین کرتی ہیں کہ شادی کے بعد وہ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ جو ہے وہ کٹ اپ کر دیتی ہیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو دیکھیں، شادی کے بعد اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو وقت دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ اپنے لوئل جو فرینڈز ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ ایسا لوئل فرینڈ آپ کا ہوگا، فرینڈ آپ کی ہوگی، یا آپ کے جو فیملی ممبر ہوتے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں، بہت مخلص ہوتے ہیں، تو شادی کے بعد آپ کو کبھی بھی ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو اچھے دوست اور اچھے لوگ اور اچھے رشتے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ آپ کی سٹرینتھ ہوتے ہیں۔ جب آپ کی کوئی مخلص دوست یا آپ کے کوئی مخلص رشتے دار آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ رہتے ہیں تو اس چیز سے آپ کے ریلیشن کے اوپر بھی بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ کی جو باقی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کو وہ شادی کے شروع میں نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان سب چیزوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، تو جب ان کا تھوڑا سا دھیان آپ سے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی بھی اپنے رشتے داروں میں اور اپنے جو فرینڈ سرکل ہے اس میں اپنی امیج کو خراب نہیں کرنا۔ تو انسان کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا لوئل فرینڈ یا لوئل اس کی کوئی بہن یا کزن کوئی ایسی ہو کہ جس کے ساتھ وہ اپنی دل کی بات کر سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ کمپرومائز اور سیکریفائز آپ نے اپنے ریلیشن کو لے کے اس حد تک کرنا ہوتا ہے
کہ آپ کی جو خود کی ایڈنٹی ہے نا اسے آپ نہ کھو دیں۔ تو دیکھیں، ہر انسان کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے، ایک عورت کی، ایک بیوی کی اپنی لائف ہوتی ہے، اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، وہ اپنے لیے کچھ وقت نکالنا چاہتی ہے، تو یہ سب چیزیں نا آپ کے لیے ایک فیول کا کام کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان سب چیزوں کو شادی کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ایڈنٹی کو آپ کھو دیتے ہیں، تو آپ جو ہے سٹریس میں چلی جائیں گی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی روٹین میں کچھ نہ کچھ نیا جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ گھر کے سب کام ہو رہے ہوتے ہیں، سب خرچے پورے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خود کی ذات آتی ہے تو ہم جو ہے وہ سیکریفائز کر لیتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، مجھے فیس واش میرا جو ہے وہ رہنے دیں آپ، میرا موئسچرائزر رہنے دیں آپ، اور یہ چیز لے آئیں۔ کیوں بھائی؟ جب آپ اس طرح سے کرتی ہیں نا تو آپ کے لائف پارٹنر کو بھی اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ اس کی اپنی تو کوئی لائف نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی ایڈنٹی نہیں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ جیسا بھی بیہیو کرو اسے قبول ہوگا۔ تو یہ چیزیں نا آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے دوسروں کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ شادی کے بعد نارمل سی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ ہر عورت کو اپنے سسرال کے گھر کا جو طور طریقہ ہوتا ہے نا اسے اپنانا پڑتا ہے، یعنی اس میں خود کو بہت زیادہ جو ہے وہ امپرومنٹ لانی پڑتی ہے۔ تو خود کو امپروو کرنا اور خود کو چینج کرنا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے ریلیشن کو سٹرونگ بنانے کے لیے اور اپنے ان لاز کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنانے کے لیے خود کو امپروو تو ضرور کریں، لیکن خود کو بدلنے کی کوشش مت کریں۔ جب آپ خود کو بدل لیتے ہیں نا تو آپ کے آس پاس کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عورت کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ ہمارے مطابق چل سکتی ہے، اسے ہم جس طرح سے کہیں گے یہ اس طرح سے ہی کرے گی۔ تو لوگ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کی، بلکہ آپ کو کچھ باؤنڈریز سیٹ کر لینی چاہیے، یعنی آپ کے آس پاس رہنے والوں کو، ایون کہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی آپ کی باؤنڈریز جو ہیں وہ سیٹ ہونی چاہیے، یعنی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری وائف اس حد تک جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے، یا اس حد تک یہ کام کر سکتی ہے، یا یہ چیز میری وائف کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، اگر یہ چیز ہوئی تو یہ میری وائف کو ناگوار گزرے گی۔ تو شادی کا مطلب صرف ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا یا ایک دوسرے کے لیے کمپرومائز کرنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے اپنی خود کی ذات کو بھی پیورٹائز کرنا ہوتا ہے ہر لحاظ سے۔ نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارا، ڈونٹ کیئر ٹو مچ۔ کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ سب خواتین اپنے ہسبینڈ کے لیے بہت کیئر کرتی ہیں اور بہت پیار کرتی ہیں ان سے، اور میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں آپ کو یہی لیسن دے رہی ہوتی ہوں، یہی بتا رہی ہوتی ہوں، اور آپ سب انڈرسٹینڈ کریں گے کہ میرا یہ بات کرنے کا کوئی غلط مطلب جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ مطلب کہ کبھی کبھار آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بھی موقع دینا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں بات کرنے کے لیے۔ کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے نا کہ ہر حال میں ہی جو ہے وہ ہسبینڈ کے اوپر جھک رہی ہیں، ہسبینڈ سے بات کر رہی ہیں، ہسبینڈ ناراض ہیں یا آپ کی انسلٹ کی ہے یا کچھ بھی ہے، تو ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ ماننے والی ہوتی نہیں ہے۔ کبھی کبھار انسان کو اپنی بھی کوئی بات منوانی چاہیے، تو کبھی کبھی نا اپنے شوہروں کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ خود آپ کے پاس آئیں، وہ خود آپ سے بات کریں۔ اگر آپ ان کو موقع نہیں دیں گی تو پھر ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، وہ یہی سمجھیں گے کہ بس ہر بار جو ہے پہل میری بیوی کو ہی کرنی ہے۔ حالانکہ دونوں کو ایکولی رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے۔ اگر کسی ایک انسان کی غلطی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگے اور اپنے دوسرے لائف پارٹنر کو جو ہے منا لے۔ نیکسٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرنا سیکھیں۔ کچھ خواتین کو کوئی ڈر ہوتا ہے ان کے اندر کہ وہ کوئی بھی جو اپنی رائے ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتی، یا وہ سمجھتی ہیں کہ جب ہماری بات مانی نہیں جانی تو پھر ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کا کیا فائدہ۔ تو بنا اس ایکسپیکٹیشن کے کہ اگر آپ نے رائے دینی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے عمل بھی کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز آپ کے ہسبینڈ میں اچھی بری لگ رہی ہے تو وہ بھی آپ ان کو ضرور بتائیں، اور بری چیز بتانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ ان سے پیار نہیں کرتی یا آپ کی لائف میں ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس لیے آپ ان کو بتا رہی ہیں، بلکہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کو بتانا چاہیے۔ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے آپ کو ایک یس وومن نہیں بننا ہوتا، اپنے ہسبینڈ کے لیے ایک یس وائف نہیں بننا ہوتا۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، تو اٹس اے گڈ تھنگ
کہ آپ اپنے شوہر کی ہر بات مانیں، اس کے اوپر عمل کریں، جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو اپنی ویڈیو میں کہہ رہی ہوتی ہوں. لیکن کچھ چیزیں جو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ کو نو کہنا بھی آنا چاہیے. اس طرح سے اگر آپ ہر بار ٹھیک ہے کہتے رہیں گی تو اگلا بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، بس اسے جو ہم کہیں گے اسے وہی کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر عورت ہی یہ چاہتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ اور اس کے ان لاز شادی کے بعد اس کو امپورٹنس دیں، یعنی اس کی ایک جو ہے بات کی ویلیڈیشن ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سب پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے، کیونکہ شادی کے جو شروع کے دن ہوتے ہیں نا، وہ ہم سب خواتین کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ ہماری شادی شدہ لائف کی کہہ لیں کہ بیس ہوتی ہے. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوتا ہے. جو چیزیں ہمیں سوٹیبل لگتی ہیں، جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، اور جن چیزوں سے ہماری آئندہ آنے والی پوری جو لائف ہے اس میں آسانی ہو، تو ہمیں اس طرح سے جو ہے نا چلنا ہوتا ہے. نہ کہ شادی کے شروع کے دنوں میں ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں جو کہ آگے جو ہے ہمارے لیے مشکل بن جائے. اور جب آپ شادی کے شروع کے دنوں میں بہت اچھا بن رہی ہوتی ہیں، بہت اچھا آپ کا بیہیو ہوتا ہے، ہر چیز آپ خوشی خوشی ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ غلطی کی ہے. تو اس وقت جو ہوتا ہے اس چیز کا احساس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح سے آپ نے اپنے ہسبینڈ کو شادی کے شروع میں جو ہے وہ عادت ڈال دی ہوتی ہے اپنی سب باتوں کی، سب چیزوں کی، تو وہ آئندہ لائف میں بھی وہی سب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بالکل خاموش رہیں، آپ انہیں کسی قسم کی رائے نہ دیں، آپ کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے، آپ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ اپنی لائف کو جو ہے وہ ان کے مطابق جئیں، جس طرح سے وہ چاہیں آپ ویسے ہی رہیں گی. اگر وہ آپ کی کوئی ضرورت پوری کریں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو جیسا ہے ایسا ہی چلے گا. تو یہ سب چیزیں نا ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہم نے اپنی پوری شادی شدہ لائف جو ہے، پوری زندگی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم نے چیزوں کے لیے دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر کے نہیں رہنا، بلکہ ہماری اپنی بھی زندگی ہے، ہماری اپنی ایک چوائس ہے. اپنی ایڈنٹی کوئی بھی جو خاتون ہے نا وہ نہیں کھونا چاہتی.